بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سن لیں۔ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ رات کو کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ایک دعا پڑھا کرو، تمہارے لیے یہ 10 خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری، محترم ناظرین، یقیناً نیند انسانی جسم کی ایک اہم ضرورت ہے، اور جب بندہ نیند میں خلل پیدا ہو تو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی روحانی کیفیت پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ رات کو ان کی آنکھ بار بار کھل جاتی ہے، کبھی کسی وجہ سے اور کبھی بلا وجہ۔ سائنسی طور پر اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ذہنی دباؤ، بے چینی، نیند کی کمی یا جسمانی تکلیف کی وجہ سے نیند کا ٹوٹ جانا۔ لیکن ایک مومن کے لیے ہر کیفیت میں، ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع موجود ہوتا ہے۔ اسلام نے نہ صرف نیند کے آداب سکھائے بلکہ یہ بھی سکھایا کہ اگر نیند میں آنکھ کھلے تو اس وقت کیا کہنا اور کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، 2 رکعت نماز پڑھیں کیونکہ نماز سے آپ کی ورزش ہو جائے گی۔ سجدہ کرتے وقت آپ نیچے کو جھکتے ہیں، جب آپ سر نیچے زمین پر ٹیکتے ہیں دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے، کیونکہ سجدے میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے کرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو سردیوں میں 3 سے 5 کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے اور یہ اچھا شگن ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ یاد رکھیں، یہ مقام محمود ایک خاص مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ مقام محمود مقام شفاعِ کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ اشارات کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس آنکھ کھلے وہ وضو کرے، 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کرے۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ تو ناظرین، رات کو جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی رات کو آنکھ کھلتی ہے، اگر آپ درود شریف پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الحمد للہ وسبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس دعا کو آپ جتنا بھی کثرت سے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے 21 مرتبہ لازمی اس دعا کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایسی دعا ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو آنکھ کھلتے ہی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس دعا کے پڑھنے والے کو خوشخبریاں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، اگر وہ مغفرت مانگے تو بخش دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ بے شک اس وقت مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، اسے اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ حاصل ہوتی ہے۔ رات کے بابرکت لمحات میں اسے ذکر نصیب ہوتا ہے، اس کے دل میں سکون و اطمینان داخل ہوتا ہے، اس کی نیند عبادت بن جاتی ہے، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اس دعا کو پڑھ کر ملنے والی خوشخبریوں کو سمیٹتے ہوئے آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ
صرف ایک مختصر دعا پڑھنے سے بندے کو اتنے انعامات مل سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان سنتوں کو شامل کر لیں تو نہ صرف ہماری نیند بہتر ہو سکتی ہے بلکہ وہ عبادت بن کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دن رات اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صبح شام اپنے اذکار میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔